الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، امر حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اور قائم رکھو تم لوگ اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر مسجد کے طرف، وادعوہ اور پکارو اسی کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو، کما بدأکم جیسا کہ اس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا، تعودون وہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ آپ حضرات پیچھے یہ بات سن چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو دی ہوئی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے لباس اتارا کہ جس سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکو، اور تقوی کا لباس تو بہت ہی بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ اے اولاد آدم تمہیں ہرگز شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان سے ان کے لباس کو کھینچ لیا اور ان کے شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر کر دی، تو وہ ایسا نسل سے ہے، جنس سے ہے جو جنات کی جنس ہے، یہ ناری مخلوق ہے، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے قبائل بھی کے لوگ بھی تمہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان کے اللہ نے دوست بنائے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، کہ وہ لوگ شیاطین کے دوست ہیں، وہ رحمان کے دوست نہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت وہ کرتے ہیں بے حیائی تو وہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو اسی پر، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، تو برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر مرد اور عورت کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف نہ کرو، تو وہ یہ دلیل دیتے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ کون سے بے وقوف تھے جو نہ
ننگے ہو کر طواف کرتے، تو جس طرح ہم نے انہیں پایا ہم بھی اسی طرح طواف کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایسا کرنے کا، تو اللہ رب العزت تو بے حیائی کا، فحش عریانی کا حکم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کو خود ہی پسند نہیں کرتا، وہ حکم کیسے دے سکتا ہے جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کس چیز کا حکم کرتا ہے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اللہ ہم لوگوں کو، پوری تمام مخلوق کو، پوری امت کو، پوری قوم کو، تمام انسانوں کو حکم کرتا ہے نبی کی وساطت سے، قل امر ربی بالقسط، اے میرے پیغمبر، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کا، کہ تم بات کرو انصاف کی کرو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن بات ہمیشہ انصاف کی کرو، گواہی دینی پڑے تو انصاف کے ساتھ دو، اس میں بددیانتی نہ کرو، تو جو کام بھی کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے، جو بات بھی کرنی ہے انصاف کے ساتھ کرنی ہے، جو گواہی بھی دینی ہے وہ انصاف کے ساتھ دینی ہے، جو فیصلہ کرنا ہے اس میں انصاف کرنا ہے۔ اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام کرو، بات کرو، فیصلے کرو، معاملات کرو، تجارت کرو، لیکن انصاف ہو، انصاف کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ دوسرا حکم اللہ نے دیا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، تم لوگ اپنے چہروں کو قائم رکھو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے طرف، تمام کے تمام مساجد کی طرف، یعنی کیا مطلب، تمام کے تمام لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں، اللہ کے گھر کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں۔ اگر تمہارا چہرہ کعبۃ اللہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ کی طرف مڑ گیا اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے سامنے ہے تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی کعبۃ اللہ کے کسی کے سامنے نہیں ہے، وہ کسی اور علاقے میں ہے یا مکہ المکرمہ میں ہی ہے لیکن کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، تو ایک جہت کی طرف، سمت کی طرف، جس طرف کعبۃ اللہ ہے رخ کرنا ضروری ہے، یعنی عین کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ناممکن ہے تو جہت اور سمت کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی، جس ملک میں بھی مساجد بنی ہوئی ہیں، بالکل یعنی عین کعبہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے، سمت کعبہ کی طرف ان کا رخ ہے، کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سمت کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی مساجد کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر بناؤ، اگر تھوڑا بہت کوئی فرق پڑ جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو تم سب کے سب اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھو، تمہارا رخ، تمہاری جہت کعبۃ اللہ سے کسی اور جگہ کی طرف نہ مڑنے پائے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا حکم یہ دیا کہ نماز کو قائم کرو، اپنے چہروں کو قائم کرو اور اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کر عبادت کرو۔ تو نماز
مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا، لہٰذا نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ اور نماز میں انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا، مل احسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے، اخلاص یہ ہے کہ تم جب عبادت کرو تو یوں سمجھو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ جل شانہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ جل شانہ میرے سامنے ہے۔ تو یہ مراقبہ رکھ کر، خیال رکھ کر، یہ سوچ رکھ کر تم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں آ سکتا کہ مجھے تو اللہ دکھائی نہیں دے رہا، تو کم از کم یہ یقین ضرور رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، میں سجدے کر رہا ہوں، میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں، تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اخلاص، یہ نیت، یہ سوچ ہر عبادت کی، ہر عابد کی، ہر عبادت گزار کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ نیت ہوگی تو وہ کبھی بھی اس عبادت میں ملاوٹ نہ کرے گا، اور اس کا دھیان، اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وَادْعُوهُ، اور پکارو اسی کو، ہر حال میں، ہر تنگی میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں تم نے اپنے رب کو پکارنا ہے، رب کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے، وہی تمہارا حامی ہے، وہی تمہارا ناصر ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ لہٰذا ہر پریشانی، رنج اور غم میں وَادْعُوهُ، تم اپنے رب ہی کو پکارو، اسی کے لیے عبادت کرو، اسی کی مان کر زندگی گزارو، رب چاہے زندگی گزارو، من چاہے زندگی نہ گزارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو، کہ دین اللہ کا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور دین کون سا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اس دین پر عمل کرتے ہوئے اخلاص پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، اخلاص اور تقوی کو مضبوطی سے پکڑ کر تم اپنے رب کے پکارو اور اس کی عبادت کرو، تو اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرو، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھو تو تمہارا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہو پوری طرح، اور جب تم اس نماز میں اپنے رب سے گفتگو کرو تو اللہ کی طرف دھیان ہو پوری طرح۔ تو نماز میں عام طور پر ایسا بھی ہو جاتا ہے، جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، گردن کو جھکا لیتے ہیں۔ آپ کی گردن بالکل سیدھی ہو، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو کعبۃ اللہ کی طرف اور اللہ کے گھر کی طرف، چہرہ بالکل آپ کا کعبہ کی طرف ہو، جھکا ہوا نہ ہو، اور اس حال میں تم اپنے رب کی عبادت کرو، نظریں تمہاری سجدے کی جگہ پر ہو قیام کی حالت میں، اور رخ پوری طرح کعبہ کی طرف ہو، کمر تمہاری مڑی ہوئی نہ ہو، گردن تمہاری جھکی ہوئی نہ ہو، پوری طرح ایکٹیو ہو کر، متحرک ہو کر تم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھو، تشہد میں بیٹھو تو تمہارے جو ہے دامن میں تمہاری نظریں ہو، اور تم سجدہ کرو، سجدہ کرتے ہوئے اپنے جو ہے ناک پر یا سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہو، اور سلام پھیرتے ہوئے آپ کے کندھوں پر آپ کی نظر ہو، اور تمام دائیں طرف پھیرتے ہوئے سلام، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کے لیے، ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان فرشتوں کے لیے، تب تمام کے تمام اللہ کی مخلوق کے لیے تم سلامتی کی دعا کرو،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ تو سلام کا معنی اور مفہوم بھی تمہیں معلوم ہو کہ تم کسے سلام کر رہے ہو۔ تم اللہ کے فرشتوں کو سلام کر رہے ہو، تم اللہ کی مخلوق جنات کو سلام کر رہے ہو، تم اللہ کی مخلوق انسانوں کو سلام کر رہے ہو۔ وہ انسان جو مومن ہے، وہ ان جنات جو مومن ہے، وہ فرشتے جو رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کر رہے ہو۔ جو رب کا نافرمان ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کے حق میں تم سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ ان کے لیے اسلام لانے کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ایک طرف تو وہ رب کے ساتھ کفر کر رہا، شرک کر رہا، بغض کر رہا اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہا، اور دوسری طرف ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، یہ نامناسب ہے۔ تو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اللہ کے ان تمام مخلوق کو جب رب پر ایمان رکھتی ہے، ان سب کے سب انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو ہم لوگوں نے سلامتی کی دعا کرنی ہے، رحمت کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ نماز کے اندر پوری طرح آپ لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عبادت ہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا کما بدأکم تعودون، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، کہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں جو ہے وجود دیا، تمہیں جو ہے سانسیں دی، دھڑکنیں دی۔ ایک دن آئے گا تم سے ان دھڑکنوں کو چھینے گا، تم سے ان سانسوں کو چھینے گا، تمہاری روح تمہارے جسموں سے، اجسام سے جدا ہو جائے گی۔ پھر ایک دن آئے گا تمہیں تمہارا رب جو ہے قبروں سے زندہ کر کر کھڑا کرے گا۔ اب چاہے تم کسی جانور کا نوالا بن چکے ہو، اب چاہے تم دریا میں بہہ چکے ہو، اب چاہے تم خشکی میں تمہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، ہواؤں میں اڑا دیا گیا ہو، اب چاہے تم کسی جانور کا نوالا بن چکے ہو، اللہ رب العزت کے امر کن سے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے جمع ہوگا اور جسم بنے گا، اور پھر میرا رب اس کے اندر روح پھونکے گا اور دوبارہ وہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑے گا۔ یہ رب کا پکا سچا وعدہ ہے، اور اللہ نے ایسا کرنا ہے ہر دنیا میں آنے والے انسان کے ساتھ، ہر جن کے ساتھ اللہ رب العزت ایسا کرے گا۔ تو فرمائے یہ میسیج دے دیا، لہٰذا اس وقت کو تم بھولو نہ، یہ نہ سمجھو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، میں طاقتور ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں امیر ہوں، میں کبیر ہوں۔ یہ نہ سمجھو، ایک دن اس امیر سے بھی، اس کبیر سے بھی، اس وزیر اعظم سے بھی، اس صدر سے بھی، اس بادشاہ سے بھی تمہارا رب جو ہے سانسوں کو چھین لے گا۔ کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ ہر ایک کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور اسے اپنے سے جدا کر دیتی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس سے وفا کے وعدے کرتے رہتی ہے اور پھسلانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی طرف اسے جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ میری طرف لوٹ آئے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کے ان جو ہے سبز باغوں کو دیکھ کر پگھل نہیں جاتا، بلکہ رب کے مان کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اپنے اختتام کو یاد رکھو کہ ایک دن رب تم سے تمہاری سانسوں کو چھین لے گا اور دوبارہ وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جب یہ نیت، یہ سوچ روزانہ تمہارے دلوں میں آئے گی تو تمہارے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی، تمہارے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حلقہ لگا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم اللہ سے شرم کرو۔ لوگوں نے جیسا کہ اس سے شرم کرنی چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے حیا نہ کرتا ہو، شرم نہ کرتا ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے حیا کرتے ہو تو کوئی رات تم سے ایسی نہ گزرے کہ جس رات کے اندر تمہیں اپنی موت یاد نہ آتی ہو کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، میری آنکھیں بند ہونی ہے اور مجھے جو ہے تختہ غسل پر لٹایا جائے گا اور پھر جنازہ کی چارپائی پر لٹایا جائے گا اور قبرستان لے جایا جائے گا اور مٹی کے نیچے مجھے لٹا دیا جائے گا۔
تنہا میں وہاں پر رہ جاؤں گا۔ تمام خاندان کے لوگ، چاہے میرے والد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں یا اعزاء و اقربا ہیں، جو کوئی بھی ہیں، وہ تمام کے تمام مجھے چھوڑ کر تنہا اس منو مٹی کے نیچے چھوڑ کر آ جائیں گے۔ تو یہ مراقبہ تم اپنے روزانہ کرو۔ اگر تم اللہ سے حیا کرتے ہو اور اپنے چہرے کی حفاظت کرو، اور چہرے نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرو، اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرو۔ علماء نے فرمایا چہرے نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے وہ آنکھیں ہیں، وہ منہ ہے، وہ کان ہے، کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو، منہ سے حرام نہ کھاؤ، منہ سے غلط نہ بولو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کینہ نہ کرو، اور جو ہے جھوٹ نہ بولو، جھگڑے نہ کرو، منہ کی حفاظت کرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، اور منہ کی حفاظت کرو، کانوں سے غلط نہ سنو، کانوں سے غلط نہ سنو۔ اور فرمایا پیٹ نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اور پیٹ نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرو، کہ شرمگاہ، اس سے زنا نہ کرو، اس سے بے حیائی نہ کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم اللہ سے شرم کرتے ہو، اگر تم اللہ سے حیا کرتے ہو، یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، لہٰذا یاد رکھو کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں لوٹائے گا، زندہ کرے گا، حساب کرے گا، کتاب کرے گا، تم سے تمہارے دنیا میں کیے جانے والے اعمال کے پوری طرح حساب لے گا، امتحان لے گا۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک دن ہم نے اس امتحان کا، اس عمل کا جواب دینا ہے کہ دنیا ہم لوگ کس طرح دنیا میں زندگی گزار کر آئے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ میں سے ایک کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے، اپنے رب سے عشق کرنا چاہیے، اس کی چاہت میں اپنی چاہت کو جو ہے تابع کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، تو اسی میں کامیابی ہے، وغیرہ سوائے بربادی کے کچھ نہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔